یہ محترمہ کی بات سنیے. ایک بیوی شوہر کو کھانا دیتی ہے، شوہر کھانا کھاتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور بیوی اس کے برتن اٹھاتی ہے، دھوتی ہے، سارے اس کے کام کرتی ہے، اس کے کپڑے بھی دھوتی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اس کے لیے کرتی ہے، لٹرلی جیسے وہ اپنے 3 سال کے بچے کے لیے کر رہی ہے. یہ والی خدمت کہاں پہ آتی ہے قرآن پاک میں، حدیث میں؟ یہ جو آپ خدمت والی بات کرتے ہیں یہ کہاں ہے؟ جی تو ابھی آپ نے سنا کہ محترمہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ والی خاوند کی خدمت کہاں پر ہے، یہ والی خدمت کہاں پر ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ والی خدمت بھی اسی حدیث میں ہے جو حدیث آپ نے ذکر کی، لیکن اس کو کمپلیٹ کوٹ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی یہ والی خدمت موجود ہے. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسی جو بہنیں ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں اور خصوصاً وومن رائٹس پہ جو بات کرتی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے اور اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، اور قابل تحسین ہیں آپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر غلطی ہو جائے یا کہیں شیطان ہمیں بہکا دے تو ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. سب سے پہلی وہ حدیث جو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے آپ نے ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور حضرت فاطمہ کو ٹاسک اسائن کیے تھے کہ فاطمہ گھر کے کام کیا کریں گی اور علی باہر کے کام کیا کریں گے. سو اٹ واز اے ٹیم ورک. وہ گزارش یہ ہے کہ وہ حدیث کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار ہے اور وہ حدیث کا ایک مجموعہ ہے اور اس کے نیچے ان کی اپنی رائے ہے. وہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ کے ٹاسک جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے تھے اور آپ جو ہے وہ ان کو کہہ دیں کہ وہ یہ کام کرے اور فلاں یہ کام کرے. اور ٹیم ورک کی جو آپ نے بات کی ہے وہ قطعی طور پر اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ سیرے سے وہ حدیث ہی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے یہ کہا کہ مرد جو ہے وہ آتا ہے گھر میں اور پھر وہ بیٹھتا ہے اور پھر اس کو کھانا دیا جاتا ہے، پھر گلاس اٹھائے جاتے ہیں، پھر برتن اٹھائے جاتے ہیں اور وہ چودھریوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے، بیوی جو ہے اس کے سارے کام کرتی ہے. اگر آپ یہ حدیث پوری پڑھ لیتی ہیں، اس کو ذکر کر دیتی تو یقیناً آپ کو یہ غلطی نہ رہتی جو ہمارے اکثر اور بھی بھائیوں اور بہنوں کو غلطی لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عائشہ سے جو آپ نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے تو آپ نے اتنا حصہ ذکر کر دیا کہ فی محنت اہلہ، اپنے گھر میں وہ کام کرتے تھے. لیکن اگلے الفاظ کیا ہیں؟ یقیت ثوبہ ویقصف نعلہ. اللہ کے رسول کپڑوں کو بھی پیوند لگا لیتے، اگر جوتے ٹوٹ جاتے تو ان کو مرمت کر لیتے، اگر بکری کا دودھ دھونا ہوتا تو وہ بھی دھو لیتے، اور اگر پانی لے کر آنا ہوتا عورتوں کے لیے گھر کے لیے تو وہ بھی لے آتے. اتنی بات ٹھیک ہے آپ نے بھی ذکر کر دی، لیکن آپ نے حدیث کا اگلا حصہ ذکر نہیں کیا جو ابن حبان کی حدیث میں یہی حدیث پوری ہے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ. اللہ کے رسول اپنے گھر میں صرف وہ کام کرتے تھے جو مردوں کے کرنے والے ہوتے تھے. یعنی اس دور میں بھی کچھ کام عورتوں کے لیے خاص تھے اور کچھ کام مردوں کے لیے خاص تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علم کے مطابق پوری زندگی میں کبھی بھی روٹی نہیں بنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی میں آٹا نہیں گوندا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی میں برتن نہیں دھوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی سالن نہیں پکایا. اگر ٹیم ورک کے طور پر کام تھا اور یہ بیوی کے علاوہ خاوند کی بھی ذمہ داری تھی اور خاوند چودھری بن کے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیوں ایسا نہیں کیا؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، بلکہ میں بھی کبھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کام کر لیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کی